یہ اولین و آخرین سے کیا مراد؟ یہاں دو قول ہیں. ایک قول یہ کہ اولین سے مراد سابقہ امتیں، ان سابقہ امتوں کے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت قیامت کے دن اصحاب الیمین میں سے ہوگی. اس میں ابراہیم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، صالح علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی سارے انبیاء سابقین کی امتوں میں سے لوگ جمع کیے جائیں گے تو ایک بڑا گروہ نکلے گا جس کا تعلق اصحاب الیمین سے ہوگا، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے. اور آخرین سے مراد آخری امت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی. آخری امت میں سے بھی ایک بڑی جماعت نکالی جائے گی جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. تو یہ ثلہ، یہ سلت ان کی تعظیم، تنوین تعظیم کے لیے. تو ثلت ان کا معنی جماعت عظیمہ، بہت بڑی جماعت اولین سے ہوگی اور بہت بڑی جماعت آخرین سے ہوگی. یہ ایک معنی. تو معنی یہ دونوں گروہ جن کا ذکر ہے یہ مختلف امتوں میں سے ہوں گے. اولین میں ساری سابقہ امتیں اور آخرین میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا معنی یہ ہے کہ دونوں گروہ، دونوں جماعتیں اولین و آخرین کی امت محمدیہ علیہ السلام میں سے ہے. چنانچہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں پہلا دور، آخری دور، پہلے دور میں آپ کے صحابہ، پھر تابعین، اتباع تابعین. نبی علیہ السلام کا فرمان کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. یہ اولین ہے، اور جو بعد میں آئے وہ آخرین ہے. تو اولین میں سے بھی ایک بڑی جماعت اصحاب الیمین میں ہوگی اور آخرین میں سے بڑی جماعت اصحاب الیمین میں سے ہوگی. بس سابقون سابقون میں سلت من الاولین ہے کہ اولین میں سے بڑی جماعت ہوگی، اور قلیل من الآخرین، آخر والے جو لوگ ہیں ان میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے، اس میں شامل ہوں گے سابقون سابقون میں. تو وہ اولین سے مراد پہلا دور صحابہ کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا، جس کو خیر الناس یا خیر القرون کہا گیا ہے. تو وہ زیادہ لوگ ہوں گے جو مقربین میں اور سابقین میں شمار ہوں گے. اور اسی دور میں سے بڑے لوگ ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے. اور جو آخری دور کے لوگ ہیں ان میں سے کم لوگ ہوں گے سابقون سابقون میں، اور کافی لوگ ہوں گے اصحاب الیمین میں. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان هذه الامه جعل عافیتها فی اولها، یہ جو میری امت ہے اس کی تمام تر عافیت اور سعادت اس کے پہلے دور میں، وہی دور صحابہ کا، تابعین کا، خیر القرون، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو تمام تر عافیت اور سعادت پہلے دور میں، اور جو آخری ادوار ہیں ان میں بھی سعادت باقی ہوگی، مگر بڑی خرافات، بڑی بدعات، بڑے فتنے. تو جو فتنے والے لوگ ہیں، خرافات والے لوگ، وہ الگ ہوں گے. مگر آخری ادوار میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس صحیح منہج پر قائم ہوں گے، کتاب و سنت کی اتباع کے منہج پر. تو یقیناً آخرین میں سے بھی ایک بڑی جماعت اصحاب الیمین میں سے ہوگی.